السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبداللہ حسن اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نالج ٹیک اردو یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ان کامن غلطیوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ سب لوگ اپنی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں ٹیکسٹ ڈالتے وقت کرتے ہیں، یعنی کہ جب بھی ٹیکسٹ ڈالنے کی باری آتی ہے تو یہ چند کامن غلطیاں یا مسٹیکس ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ تر لوگ ریپیٹ کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کی جو سلائڈز ہوتی ہیں وہ پراپرلی ورک نہیں کر پاتی، یا وہ ان کی پریزنٹیشن ٹوٹلی فیل ہو جاتی ہے اور ایک سکسیزفل پریزنٹیشن میں کنورٹ نہیں ہو پاتی۔ اور میں یہ سب کچھ آپ لوگوں سے کیوں ڈسکس کر رہا ہوں اور کیوں آپ سب کو بتا رہا ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پروفیشنلی یہ پاور پوائنٹ سلائڈز اینڈ پاور پوائنٹ ڈیزائن سے ریلیٹڈ پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کر چکا ہوں، جس میں ایک ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے یہ ایجوکیشن حاصل کر چکا ہوں، اور جس میں ایک ہے یہ یونیورسٹی آف کولوراڈو اینڈ یونیورسٹی آف ٹامسک اسٹیٹ، اینڈ دیٹ از فرام رشیا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ فرسٹ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ جب ہم کافی ساری ارریلیونٹ ڈیٹیلز ڈھال دیتے ہیں اپنی پاور پوائنٹ سلائڈز کے اندر، یعنی کہ ہم کافی زیادہ مٹیریل انجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی سلائڈز کے اندر، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری پاور پوائنٹ سلائڈ کا ایک مین آئیڈیا ہوتا ہے، یا ایک سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے، یا ایک مین پوائنٹ ہوتا ہے، وہ کہیں گم ہو جاتا ہے اس ارریلیونٹ ڈیٹیلز کی وجہ سے۔ ہم کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب بھی ہم پریزنٹیشن ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ایک پوائنٹ ہوتا ہے جو ہم نے اپنی آڈینس کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، ہم نے اپنی آڈینس کو سمجھانا ہوتا ہے، اور ہم ڈفرینٹ فیکٹس کی مدد لیتے ہیں، ڈفرینٹ فیگرز کی مدد لیتے ہیں، ڈفرینٹ ڈائیگرامس کی مدد لیتے ہیں، ڈفرینٹ چارٹس کی مدد لیتے ہیں اسی ایک مین پوائنٹ کو ڈیلیور کرنے کے لیے۔ بٹ ہمارا مین پوائنٹ ان ڈائیگرامس پہ یا ان فلو چارٹس پہ یا ان پکچرز پہ یا ان امیجز پہ نہیں ہوتا، ہمارا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا مین پوائنٹ ہے وہ دوسروں کو صحیح سے سمجھ آ سکے۔ بٹ جب ہم بہت زیادہ ارریلیونٹ ڈیٹیلز یا بہت زیادہ غیر ضروری ٹیکسٹ اپنی سلائڈز کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے ان ارریلیونٹ ڈیٹیلز کے اندر۔ سیکنڈلی کیا ہوتا ہے کہ جو سلائڈ میں بہت زیادہ ٹیکسٹ لوگ ڈال دیتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک سلائڈ بناتے ہیں اور اس سلائڈ میں بہت ہی زیادہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو انجیکٹ کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں، اور اس کو تھوڑا بہت سمجھاتے ہیں، اور سمجھانے کے بعد نیکسٹ سلائڈ پہ جب موو کرتے ہیں تو آڈینس اس پچھلی ڈیٹیلز کو آبزرو بھی نہیں کر پاتی، یعنی کہ وہ اتنی زیادہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے یا تو اس سلائڈ کو ہمیں فردر ڈیوائڈ کرنا تھا 3 سے 4 یا 5 سلائڈز کے اندر، یا پھر اس کی ڈیٹیلز یا اس کا جو میٹیریل جو تھا اس کے اندر اس کو کم کرنا تھا، بٹ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے اتنی زیادہ ڈیٹیلز ہو گئی، اتنا زیادہ میٹیریل ہو گیا کہ جو آڈینس ہوتی ہے وہ ہماری پوری کی پوری بات کو ایبزارب نہیں کر پاتی۔ تھرڈ پوائنٹ ہمارا کیا آتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ ڈیٹیلز ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو جو پریزنٹر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ریلائی کرنے لگ جاتا ہے اپنی پریزنٹیشن سلائڈز کے اوپر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ریلائی کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کئی بار پریزنٹر ایسا ہوتا ہے کہ جو پریزنٹیشن سلائڈز ہوتی ہیں ان کو ورڈ بائی ورڈ ریڈ کرنے شروع کر دیتا ہے، اور ورڈ بائی ورڈ ریڈ کرنے کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آڈینس یہ سمجھ جاتی ہے کہ جو بھی پریزنٹر اس ٹائم پہ ہمارے سامنے پریزنٹ کر رہا ہے وہ لیک کر رہا ہے کانفیڈنس کو، اور جب ایک بار آپ کی آڈینس کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ اپنی کانفیڈنس کو لیک کر رہے ہو، تو اس کے بعد پھر آپ کی پریزنٹیشن سکسیزفل پریزنٹیشن میں کنورٹ نہیں ہونے جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ جانے میں یا انجانے میں، انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، آپ کی آڈینس آپ کو ایک سکسیزفل پریزنٹیشن کی طرف لیڈ نہیں کرتی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ ڈیٹیلز ڈالتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری جو پچ ہوتی ہے پریزنٹیشن کو ڈیلیور کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ٹیکسٹ زیادہ ہوگا تو ہمیں چیزوں کو زیادہ ایلیبوریٹ کرنا پڑے گا، یا چیزوں کو زیادہ ایکسپلین کرنا پڑے گا، یا پھر ارریلیونٹ چیزوں کو ایکسپلین کرنا پڑے گا، یا پھر ایسی چیزوں پہ ٹائم لگانا پڑے گا جو کہ ہمارا اوریجنلی پارٹ نہیں تھی پریزنٹیشن کا، اور اس کی وجہ سے ہم بہت سارا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کر دیتے ہیں ادھر ادھر کی چیزوں میں، حالانکہ ہمیں وہ ٹائم یوٹیلائز کرنا تھا اپنے سینٹرل آئیڈیا پہ یا کسی اور چیز پہ۔ تو اس کی وجہ سے ہماری جو پچ ہوتی ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، اور ہم اپنا جو پریزنٹیشن ہوتی ہے اس کو ٹائملی ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اور لاسٹ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ جب کئی لوگ
تو یہ 4 پوائنٹس تو ایسے ہو گئے جو لوگ اپنی پریزنٹیشن میں بہت زیادہ ڈیٹیلز یا بہت زیادہ مٹیریل ڈالتے ہیں. اب جو 5th پوائنٹ ہے وہ ویورز ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں بہت ہی زیادہ کم مٹیریل ڈالتے ہیں. اور یہ بہت شیور ہے کہ آپ بہت زیادہ ڈیٹیلز یا بہت زیادہ مٹیریل یا بہت زیادہ ٹیکسٹ ڈال کے بھی پریزنٹیشن کو صحیح طرح سے نہیں لے کے جا سکتے, اور بہت ہی کم مٹیریل یا بہت ہی کم ٹیکسٹ کے ساتھ بھی اپنی پریزنٹیشن کو صحیح طرح سے ڈلیور نہیں کر سکتے. اس کی وجہ بہت سمپل اور بہت کلیئر ہے جو ہم آگے ڈسکس کریں گے. اب میں جب یہ ویڈیو پریپیئر کر رہا تھا تو میں کچھ سرچ وغیرہ کر رہا تھا, اور مجھے یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی ایک امیج نظر آئی جس میں ایک آدمی اپنی ایک پریزنٹیشن ڈلیور کر رہا ہے. اور جب میری اس کی پریزنٹیشن پہ نظر پڑی تو میں نے یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ کس قسم کی پریزنٹیشن یہ جو بندہ ہے وہ ڈلیور کر رہا ہے. اس کی پریزنٹیشن سلائڈز میں اتنا زیادہ مٹیریل ہے, اتنا زیادہ ٹیکسٹ ہے کہ عام طور پہ تو یہ کسی کو صحیح طرح سے نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا, نہ ہی سمجھ آ رہا ہوگا. اور یہ اتنا زیادہ بورنگ فیل ہو رہا ہے کہ کسی آڈینس میں کسی بھی بیٹھے ہوئے بندے کا انٹرسٹ اس پریزنٹیشن کی طرف ڈیولپ ہو نہیں سکتا. میں بڑا کیوریس تھا اس معاملے میں کہ میں دیکھوں کہ اس کی آڈینس کی کیا صورتحال ہے. میں نے کچھ اور ریسرچ وغیرہ کی اس پریزنٹیشن سے ریلیٹڈ, اور مجھے یہ کچھ اور اس کی امیجز ملی جس میں آپ تھرو آؤٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ ٹیکسٹ ڈالا ہوا ہے. اور تھوڑا سا کام کرنے کے بعد مجھے اس کی آڈینس کی بھی ایک پکچر مل گئی جس میں آپ کلیئرلی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آڈینس میں بیٹھا ہوا ایک انسان بھی اس کی پریزنٹیشن کی طرف انٹرسٹڈ نہیں ہے, اس کی پریزنٹیشن کو سننے میں دلچسپی نہیں رکھتا. اس میں کئی لوگ اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنا پرسنل کام کر رہے ہیں, کئی لوگ اس کے اوپر ہنس رہے ہیں, کئی لوگ اپنے کولیگس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, اور کئی لوگ تو بس ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے آپ کی پریزنٹیشن میں. آپ کی پریزنٹیشن کو وہ سکسیزفل بھی بنا سکتا ہے اور آپ کی پریزنٹیشن کو وہ تباہ بھی کر سکتا ہے. اب ہم جو میں نے آپ کو بولا تھا کہ کم ٹیکسٹ ہونے کا نقصان کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی یہ ڈیٹیلز کو چیک کر لیتے ہیں کہ جب بہت زیادہ کم ٹیکسٹ آپ نے پریزنٹیشن میں ڈال دیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ آپ کی پریزنٹیشن جو ایویڈنسز ہوتے ہیں ان کو لیک کرتی ہے. یعنی کہ اگر ہم کوئی پوائنٹ یا کوئی اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں اپنی پریزنٹیشن میں تو اس کے بعد ہم اس کو پروو کرتے ہیں یا اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف فیکٹس, ود دا ہیلپ آف فیگرز اور اینی تھنگ ایلس, ود دا ہیلپ آف ڈائیگرامس. تو جب ہم بہت کم ڈیٹا یا بہت کم ٹیکسٹ ڈالتے ہیں تو ہم اپنی اسٹیٹمنٹ کو صحیح طرح سے جسٹیفائی نہیں کر پاتے, اس کو پروف نہیں دے سکتے. اور سیکنڈلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی پریزنٹر کسی چیز کو پریزنٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنی ہائر مینجمنٹ کو وہ پریزنٹیشن سلائڈز جو ہیں وہ ای میل کر دیتا ہے تاکہ وہ فردر اس پریزنٹیشن سلائڈز کو پڑھ سکیں اور اس کے اوپر مزید ڈیٹیلز حاصل کر سکیں. جب وہ پریزنٹر پریزنٹ کر رہا تھا تب تو سب ٹھیک تھا کیونکہ وہ سب کچھ بتا رہا تھا, بٹ اس نے اپنی پریزنٹیشن سلائڈز میں بہت کم ڈیٹیلز ڈالی ہوئی تھیں. اور جب اس نے اس کے بعد اپنی ہائر مینجمنٹ کو ای میل کیا اپنا ڈیک, تو جب کوئی نیا بندہ اس سلائڈز کو دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس میں ہے کیا. کم ڈیٹیلز ہونے کی وجہ سے, کم ڈیٹا ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے پوائنٹ کو سمجھ ہی نہیں پاتا. اور تھرڈ جو بینیفٹ ہوتا ہے اور جو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کئی بار پریزنٹیشن کو ڈلیور کرتے کرتے آڈینس کا پریشر آ جاتا ہے, یا کئی بار بندہ نیچرلی بھول جاتا ہے کہ اس کے بعد مجھے کیا بولنا تھا, یا اس کے بعد کسی پوائنٹ کے بعد میں نے کون سا پوائنٹ ڈسکس کرنا تھا. اور اگر تو آپ کی سلائڈز میں ایک انف ڈیٹیلز ہیں یا انف مٹیریل ہے یا انف ٹیکسٹ ہے تو آپ آرام سے, اگر کہیں پہ بھی بھول جاتے ہیں تو آپ ایزیلی اپنی سلائڈز کی طرف ایک ہلکی سی نظر دیکھ کے آپ اپنی پریزنٹیشن کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ نے اپنی پریزنٹیشن میں بہت کم مٹیریل ڈال رکھا ہے تو آپ بالکل وہاں پہ بلینک ہو جاتے ہیں, بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے آپ کے سامنے, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب میں نے اس کے بعد بولنا کیا ہے. اور اس کی وجہ سے ایون کئی پریزنٹیشنز بیچ میں ہی ہنگامی صورتحال میں ختم ہو جاتی ہیں. اب اگر کوئی بندہ پوچھے کہ یار اس کے لیے ایک تھمب رول بتا دو یا کوئی ایسا رول بتا دو کہ ہمیں پر سلائڈ کتنی ڈیٹیلز کتنا ٹیکسٹ ہونا چاہیے, تو اس کے لیے کوئی تھمب رول نہیں ہے. یہ کافی سارے فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ایک سلائڈ کے اوپر کتنا ٹیکسٹ ڈالنا ہے. اب وہ فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں, آپ کا ٹاپک ہو سکتا ہے,
اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بندہ ڈیلیور کر رہا ہے ایک پریزنٹیشن نیچر کے اوپر یا کوئی آرٹ کے اوپر، تو ظاہر سی بات ہے اس کی پر سلائڈ ٹیکسٹ کم ہوگا اور ویژولز زیادہ ہوں گے. بٹ ایک انسان ہے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر یا ڈیپ لرننگ کے کسی الگوریدم کے اوپر کوئی پریزنٹیشن ڈلیور کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پر سلائڈ جو ٹیکسٹ ہوگا وہ اماؤنٹ تھوڑی زیادہ ہوگی، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا ٹاپک اس طرح کا. پھر سیکنڈ فیکٹر آتا ہے آپ کی پریزنٹیشن سکلز. کئی لوگ ایسا ہوتے ہیں جو زیادہ ٹیکسٹ کے ساتھ بھی اپنی آڈینس کو بور نہیں ہونے دیتے اور ان کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ کر کے رکھتے ہیں. بٹ کئی لوگوں میں یہ سکل نہیں ہوتی، تو ان کو میں بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ وہ اپنی سلائڈز میں زیادہ ٹیکسٹ ڈالیں. وہ ہیلپ لے سکتے ہیں ویژول سے. اگر آپ کو زیادہ ٹیکسٹ ڈالنا پڑ بھی رہا ہے مجبوری کے تحت، تو آپ اس کو ایک سلائڈ کو اسپلٹ آؤٹ کر دیں یا ڈیوائڈ کر دیں ملٹیپل سلائڈس کے اوپر. بٹ پر سلائڈ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اور کافی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ کس جگہ پہ پریزنٹیشن ڈلیور کر رہے ہیں. اگر ایک لارج ہال میں آپ پریزنٹیشن ڈلیور کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ ٹیکسٹ نہیں چلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ بالکل آخر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کو آپ کا ٹیکسٹ صحیح سے سمجھ نہیں آ پائے گا. اور اگر آپ اس کی ایز کمپیئر ٹو دیٹ، اگر آپ ایک چھوٹے روم میں یا کانفرنس روم میں آپ پریزنٹیشن ڈلیور کر رہے ہیں، تو اس میں اگر تھوڑا ٹیکسٹ کی اماؤنٹ زیادہ ہو جائے تو اس میں زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ زیادہ لوگ نہیں ہوں گے اور آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اچھے طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے، کلیئر ہوگا. اب میں نے ایک ایگزامپل لی، اور وہ ایک ایگزامپل تھی کچھ ایسے کہ کچھ ایک الگوریدم تھا یا کچھ سرکٹ ٹائپ تھا. اس کے اوپر کسی انسان نے، کسی بندے نے 3 لوگوں کو سیم ڈیٹا دیا اور ان 3 لوگوں کو کہا کہ آپ اس کے اوپر مجھے ایک سلائڈ ڈیزائن کر کے دیں. اور 3 بندوں نے ڈفرینٹ کام کیا. اب پہلے بندے نے کیا کام کیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس میں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا. پہلی بات تو آپ کو اس لیے سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ یہ جو لینگویج ہے وہ ہم فیملیئر نہیں ہے ہم اس لینگویج سے. بٹ اگر آپ لینگویج کو سائڈ پہ کر کے بھی دیکھیں تو آپ کی سینس نہیں بن پا رہی ہوگی. پھر سیکنڈ بندے نے کیا کام کیا، اس نے سمپلی ایک مین ہیڈنگ دی، اس کے نیچے سب ہیڈنگز دیں، اور اس ڈیٹا میں سے جو امپورٹنٹ ڈیٹا تھا وہ تھوڑا سا ایبسٹریکٹ کیا اور وہ وہاں پہ ڈال دیا، اور یہ سمپل سی اس نے سلائڈ ایک ڈیولپ کی. نیکسٹ بندے نے کیا کام کیا کہ اس نے اس کے اندر مزید ڈیٹا کو گیدر کیا، اس کو ایبسٹریکٹ کیا، اور جو ارریلیونٹ تھا یا ایکسٹرا ڈیٹا تھا اس کو وہاں سے کٹ آؤٹ کیا، اور کچھ ویژولز کی ہیلپ لی. اس میں آئیکنز لگائے، ریلیونٹ آئیکنز لگائے، اور ریلیونٹ آئیکنز کے نیچے اس نے جو ریلیٹڈ ڈیٹیلز تھیں وہ تھوڑی تھوڑی ایک پوائنٹس میں بنا دی. تو اب آپ نے ان تینوں کے تینوں سلائڈس کو دیکھا. آپ کو سب سے بہتر سلائڈ کون سی لگ رہی ہے؟ موسٹ پرابیبلی یہی لگے گی سب کو، اور یہی سلائڈ ہے جو میرے خیال سے بھی سب سے بہترین سلائڈ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اماؤنٹ آف ٹیکسٹ پلیز اے گریٹ رول ان پریزنٹیشن سلائڈس. اماؤنٹ آف ٹیکسٹ آپ کا بیلنسڈ ہوگا تو آپ کی پریزنٹیشن جو ہے وہ ڈیسنٹ لگتی ہے. اور ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا یوٹیوب کا چینل جو نالج ٹیک اردو جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ایز ویل ایز آپ ہمارے اس بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز جلد از جلد مل سکے. اور ناظرین، آپ لوگوں میں سے جو لوگ بھی پوئٹری سے ریلیٹڈ ویڈیوز میں یا شاعری کرنا پسند کرتے ہیں تو وہ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا سیکنڈ چینل، جو کہ اس چینل کے فیچر چینلز میں بھی ہم نے دے دیا ہوا ہے، جس کا نام ہے ابھی پوئٹری، اور اس کا لنک جو ہے وہ ٹاپ آف دا ڈسکرپشن ہوگا. تھینک یو فار واچنگ، اور اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں. اللہ حافظ.